حضرت یہ 7ویں عقلی دلیل ہے جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کا کمال یہ ہے کہ میں نے ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ مقصد صرف یہی ہے کہ کانوں سے توحید کے دلائل سنو، آنکھوں سے دلائل کا مشاہدہ کرو اور دل سے توحید کو مان لو، دل سے توحید کو مان لو۔ اب دیکھو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ پاک نے نکالا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حالت میں کہ نہیں جانتے تھے تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون پر لکھا ہے عقل حیولانی۔ کیا ہے بھائی؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اس کو حیولانی کہتے ہیں، مادہ بھی کہتے ہیں اور عقل حیولانی بھی کہتے ہیں۔ وہ پہلا درجہ جو ہے وہ مراد ہے۔ لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے تم کسی چیز کو۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور کیا اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات، آیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف پرندوں کے، مسخرات جو تابع کیے ہوئے ہیں۔ مسخرات کا معنی لکھا ہوا ہے حکم کے باندھے ہوئے، حکم کے باندھے ہوئے ہیں۔ فی جو السماء، بیچ فضا آسمان کے یا بیچ ہوا آسمان کے۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روکے رکھا ان کو، نہیں روکتا ان کو مگر صرف اللہ پاک۔ اب دیکھو جی، فرمایا کہ فضا کے اندر اور ہوا کے اندر جو پرندے اڑ رہے ہیں یہ بھی میری وحدانیت کی مستقل کیا ہیں؟ دلیل ہیں کہ بغیر کسی سہارے کے محض اللہ پاک کی قدرت سے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں بند کرتا ان کو مگر صرف اللہ پاک۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے، لآیات، البتہ کئی دلائل ہیں توحید کے، لقوم یؤمنون، مستفیدین، فائدہ کس کو ہوگا؟ اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، یہ حضر کا بیان ہے، آگے دوسرا جعل لکم سفر کا بیان ہے اور یہ حضر کا بیان ہے۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ پاک نے کیا ہے تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، سکنن، آرام کی جگہ، وجعل لکم، یہ سفر کا بیان ہے، اور کیا اس نے تمہارے لیے، من جلود الانعام، جانوروں کے چمڑوں سے، بیوتن، گھر یعنی خیمے، گھر یعنی خیمے، تستخفونہا، کہ ہلکا دیکھتے ہو تم ان کو یا ہلکا سمجھتے ہو تم ان کو۔ حضرت گھر جو ہے وہ ایک ہی جگہ بنا دیا جاتا ہے، بس وہ تو گارا ہے، اینٹیں ہیں، سمجھا، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرمایا میں نے خیمے دے دیے ہیں، خیمہ جو ہے وہ ہلکا ہے، بندہ ایک جگہ لگا لیتا ہے، پھر وہاں سے جب دوسری جگہ جاتا ہے تو وہاں سے اکھیڑ کر ساتھ لے جاتا ہے، جہاں بسیرا کرتا ہے وہاں لگا لیتا ہے۔ یہ بھی مستقل قدرت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تستخفونہا یوم ظعنکم، کہ ہلکا دیکھتے ہو تم ان کو وقت سفر کرنے تمہارے کے،
وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ اور وقت ٹھہرنے تمہارے کے۔ خیال کرو یوم بمعنی وقت ہے، یہاں یوم کا کیا معنی ہے؟ ہاں تستخفونہا، ہلکا دیکھتے ہو تم ان کو، یوم ذانکم وقت سفر کرنے تمہارے کے، وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ اور وقت ٹھہرنے تمہارے کے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا اور بھیڑوں کی اون، اسواف جو ہے یہ صوف کی جمع ہے، اسواف کس کی جمع ہے؟ صوف کی جمع ہے، بھیڑوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا اور بھیڑوں کے بال، اون ان کی، وَأَوْبَارِهَا اور اونٹوں کے بال، اوبار کا معنی اونٹوں کے بال، پشم اونٹوں کی، وَأَشْعَارِهَا اور بکریوں کے بال، اساساً سامان ہے گھر کا، اساساً کا معنی اساساً جو ہے یہ جمع ہے اساستن کی، اساساً جمع ہے اساستن کی، گھر کا سامان ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور نفع ہے ایک وقت تک، یعنی زینت و تجارت، زینت اساس بھی ہے، بھیڑوں اونٹوں اور بکریوں کے بال جو ہیں ایک تو اساس ہے، گھر کے اندر بندہ قالین بنا لیتا ہے، سمجھا، کپڑے بنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور تجارت بھی ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور نفع ہے ایک وقت تک، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا اور اللہ پاک نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے جو کچھ کے پیدا کیا اس نے، نیچے لکھا ہے یعنی درخت و مکانات، یعنی درخت و مکانات پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، ظلالاً سایہ، وجعل لکم من الجبال اکنانا اور کیا اس نے تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنانن چھپنے کی جگہ، یعنی غاریں، اکنان کس کو کہتے ہیں؟ اکنان جو ہے یہ کنن کی جمع ہے، اکنان کس کی جمع ہے؟ کنن، اور کن کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر جو غار اور خفیہ چھپنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کن کہتے ہیں، کن، اور کن کی جمع ہے اکنان، کن کی جمع کیا ہے؟ ہاں وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اور کیا ہے اس نے تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنانن چھپنے کی جگہیں یعنی غاریں، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلًا اور کیا ہے اس نے تمہارے لیے کرتے قمیصیں، تقیکم الحر جو بچاتی ہیں تمہیں گرمی سے، وسرابیلا اور کچھ قمیصیں ہیں، تقیکم بأسکم جو بچاتی ہیں تمہیں تمہاری لڑائی سے، تمہاری لڑائی سے تمہیں بچاتی ہیں، حضرت اس سے زرہ مراد ہے، وسرابیل تقیکم بأسکم سے کیا مراد ہے؟ زرہ مراد ہے۔ پرانے زمانے میں جب جہاد ہوتا تھا تو لوہے کے 2 تختے پہنتے تھے، 2 تختے ہوتے تھے لوہے کے، یہاں تک آتے تھے، ایک آگے ہوتا تھا اور ایک پیچھے ہوتا تھا تاکہ بندے کو تلوار اثر نہ کرے، یہ وہی مراد ہے۔ وسرابیلا اور کچھ قمیصیں ہیں، تقیکم بأسکم جو بچاتی ہیں تمہیں تمہاری لڑائی سے، کذالک یتم نعمتہ مقصد از جمی نعم، کیا لکھا ہے بھائی؟ ساری نعمتوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح پورا کرتا ہے وہ انعامات اپنے، علیکم اوپر تمہارے، لعلکم تسلمون تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، باوجہ ان نعم کے، باوجہ ان نعم کے تم فرما بردار ہو جاؤ، تسلمون پر، توحدونہ از جلالین فرما بردار بنو یعنی موحد بنو، فرما بردار بنو یعنی موحد بنو، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر جائیں وہ، اب تمہارے اوپر پاس ایک لفظ ہے یتم نعمتہ پر، اصل میں وہ لفظ کا تعلق ہے فَإِن تَوَلَّوْا کے ساتھ، اگر وہ پھر جائیں تو بڑا افسوس ہے، اگر وہ پھر جائیں تو بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پس سوائے اس کے نہیں آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا صاف،
यारिफून नेमत अल्लाह, पहचानते तो हैं अल्लाह की नेमतों को। अब यारिफून पर एक लफ्ज़ है जो तुम्हारे पास अल-बलागुल मुबीन के नीचे लिखा हुआ है, इनकार आदम मार्फत से नहीं, इनकार आदम मार्फत से नहीं। ये नहीं है कि तौहीद का इसलिए इनकार करते हैं कि अल्लाह के इनामात की मार्फत नहीं है इनको पता है, इनको पता है मुशरिकीन को कि हमारे ऊपर इनामात कौन कर रहा है, अल्लाह पाक कर रहा है। जानबूझकर ये तौहीद कबूल नहीं करते। यारिफून नेमत अल्लाह, पहचानते तो हैं अल्लाह की नेमतों को। नीचे इबारत है युकिर्रूना बिअन्नहा मिन इंदिही अज़्जलालैन, युकिर्रूना बिअन्नहा मिन इंदिही, इकरार करते हैं कि सारी नेमतें देने वाला कौन है, अल्लाह पाक है। एक जानते हैं, पहचानते हैं अल्लाह की नेमतों को। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर इनकार करते हैं उनका बर्ताव में, फिर इनकार करते हैं उनका बर्ताव में। किस तरह? बेइबादतिहिम गैरहू, नीचे है भाई इबारत, बेइबादतिहिम, अल्लाह को छोड़कर गैरों की क्या करते हैं, इबादतें करते हैं। वयक़ूलूना, और कहते हैं इन्नहा बेशफ़ाअत आलिहतिना, इन्नहा बेशफ़ाअत आलिहतिना। जामिउल बयान की इबारत है। फरमाया कि कहते हैं हमें जो भी नेमतें मिलती हैं ये हमारे बुज़ुर्गों की सिफारिश की बरकत है। हमारे बुज़ुर्ग हमारी क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर इनकार करते हैं बर्ताव में उन नेमतों का। व अक्सरुहुमुल काफिरून, और अक्सर उनके नाशाकिर हैं, अक्सर उनके क्या हैं, नाशाकिर हैं। व यौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा, ये तख़वीफ़ उख़रवी है, आखरत के अज़ाब का डरावा है। और जिस दिन के ले आएंगे हम हर उम्मत से एक गवाह। सुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू, फिर नहीं इजाज़त दी जाएगी माज़रत की, फिर नहीं इजाज़त दी जाएगी माज़रत की उन लोगों को जिन्होंने कुफ़्र किया। वला हुम युस्तातबून, और ना ही वो तौबा कबूल किए जाएंगे, और ना ही वो, ना माज़रत कबूल की जाएगी, ना तौबा और बहाने कबूल किए जाएंगे। व इज़ा रअल्लज़ीना ज़लमू, और जबकि देखेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। लिखा है मुशरिक व काफिर, किसको देखेंगे, अल अज़ाब, अज़ाब को देखेंगे। यानी जब उसमें दाखिल होंगे, यानी जब उसमें दाखिल होंगे। फला युखफ़फ़ु, समरा ऊला, पस नहीं हल्का किया जाएगा उनसे वो अज़ाब। वला हुम युनज़रून, समरा सानिया, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। व इज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, हज़रत ये मरकज़ी आयत है सूरत नहल की, और ये बुज़ुर्गान दीन के हक़ के अंदर है। पीछे सूरह इब्राहीम के अंदर भी मैं बताया था कि क़यामत के दिन अहवाल होंगे मुख्तलिफ़, क़यामत के दिन अहवाल क्या होंगे, मुख्तलिफ़ होंगे। पहले तो वो कहेंगे मुशरिकों से, जब अल्लाह पाक पूछेंगे कि तुम गैरों की इबादतें करते रहे दुनिया में, वो कहेंगे बल्लम नकुन नदउ मिन क़ब्लु शैया, हमने कभी तेरे सिवा किसी को पुकारा ही नहीं था। थोड़ी देर गुजरेगी तो फिर कहेंगे सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात की कसम हमने दुनिया में कभी शिरक किया ही नहीं था। खैर, जब और ज़्यादा सख्ती बढ़ेगी तो वो कहेंगे कि हमें शैतान ने गुमराह किया था। हमें किसने गुमराह किया था? तो सूरह इब्राहीम में पढ़ा है, और शैतान कहेगा ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखिया, मैंने तो सिर्फ वसवसा डाला था, मैं हाथ से पकड़कर तुम्हें शिर्क की तरफ नहीं ले गया था। फिर वो कहेंगे हम बुज़ुर्गों की इबादत करते थे। हम किन की इबादत करते थे? बुज़ुर्गों की। यहूदी कहेंगे हम उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। नसारा कहेंगे हम ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे।
जिस जिस मुशरिक कौम का जो माबूद रहा होगा दुनिया में, वो कहेंगे या अल्लाह हम इन बुज़ुर्गों की क्या करते थे, इबादत करते थे। अब इस आयत के अंदर ये बयान हो रहा है कि वो बुज़ुर्गों को देखेंगे तो कहेंगे या अल्लाह ये जा रहे हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, ये फ़लानी हैं, ये फ़लानी हैं, हम इनकी इबादतें करते रहे। बुज़ुर्ग कहेंगे या अल्लाह ये झूठ बोलते हैं, ये हमारी इबादतें नहीं करते रहे, ये जिन्नात की इबादतें करते रहे। ये किन की इबादतें करते रहे? जिन्नात की इबादतें करते रहे। ये नाम लेते थे हमारा, आगे से जवाब इनको जिन्नात दिया करते थे। ये समझते थे शायद कब्र से बुज़ुर्ग की आवाज़ आ रही है। किसकी आवाज़ आ रही है? फिर वो कहेंगे नहीं या अल्लाह हम फरिश्तों की इबादत करते थे। किसकी इबादत करते थे? सूरह सबा के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। व यौम यहशुरुहुम जमीअन सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति अहाउलाई इय्याकुम क़ालू सुब्हानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू याबुदून अल जिन्ना अक्सरुहुम बिहिम मोमिनून। फरिश्ते भी कहेंगे और बुजुर्गान दीन भी कहेंगे मौला ये हमारी इबादत नहीं करते थे, ये शयातीन की इबादतें करते थे, ये जिन्नात की इबादतें करते थे। जिन्नात कहेंगे नहीं या अल्लाह ये बुजुर्गों की इबादतें करते थे। बुजुर्ग कहेंगे ये किन की इबादतें करते थे? जिन्नात की इबादतें करते थे, क्योंकि इनको जवाब जिन्नात दिया करते थे। और जिन्नात कहेंगे नहीं या अल्लाह हमारी इबादतें नहीं करते थे, ये बुजुर्गों की इबादतें करते थे, क्योंकि आगे कब्र तो बुजुर्ग की हुआ करती थी और नाम भी किसका लेते थे? बुजुर्ग का नाम लिया करते थे। अब देखो वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और जब के देखेंगे वो लोग जो शिरक करते रहे, शुरकाअहुम अपने शरीकों को। शुरकाअहुम के नीचे लिखा है बुजुर्गान दीन मुराद हैं। कौन मुराद हैं? बुजुर्गान दीन मुराद हैं। और जब के देखेंगे वो लोग जो शिरक करते रहे, किसको देखेंगे? शुरकाअहुम अपने शरीकों को देखेंगे। कालू, कालू के ऊपर नीचे एक तो उन्वान है इकरार जुर्म। क्या उन्वान है? और ऊपर लिखा है कहेंगे बतौर इकरार जुर्म के, कहेंगे बतौर इकरार जुर्म के रब्बना आय हमारा पालने वाला, हाउलाई शुरकाउना ये हैं शरीक हमारे, ये हैं बुजुर्गान दीन, ये हैं शरीक हमारे। अल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिका, वो जो रहे हम दुनिया में पुकारा करते थे हम तेरे सिवा। कुन्ना के नीचे गायबाना हाजात और मसाइब में, गायबाना हाजात और मसाइब में हम तुझे छोड़कर हम इनको पुकारा करते थे। फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला, जवाब शुरका क्या है भाई? शुरका जवाब देंगे। फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला, माने की तरफ तवज्जो करो, पस डालेंगे वो शुरका इलैहिम तरफ उन मुशरकों के अलक़ौला बात को। वो शुरका जो होंगे वो उल्टा बात को उन मुशरकों के ऊपर डाल देंगे। मुशरिक रियाया कहेगी कि ये हमारे उस्ताद हैं, पीर हैं, हमारे माबूद हैं, हम इनकी बातें करते रहे। अल्लाह फरमाते हैं अलक़ौ इलैहिमुल क़ौला, वो जिनकी इबादतें की गई वो दोबारा उनके ऊपर बात डाल देंगे और कहेंगे इन्नकुम लकाज़िबून, तुम झूठे हो, हमारी इबादत नहीं करते थे बल्कि जिन्नात की बातें किया करते थे। फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला, पस डालेंगे वो तरफ उन मुशरकों के बात को, कहेंगे इन्नकुम लकाज़िबून, बेशक तुम अलबत्ता झूठे हो। तुम क्या हो? झूठे हो। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की इबारत लिखी हुई है, हाशे पर पढ़ो। यानी जो लोग बुज़ुर्गों को पूजते हैं वो बुज़ुर्ग बेगुनाह हैं। जो लोग बुज़ुर्गों को पूजते हैं वो बुज़ुर्ग बेगुनाह हैं। एक शैतान वही नाम रख कर अपने आप को पुजवाता है, इसी वजह से वो बुज़ुर्ग कहेंगे कि तुम झूठे हो। इसी वजह से वो बुज़ुर्ग कहेंगे कि तुम झूठे हो। तुम बुलाते थे अय बाबा फरीदा मेरी मदद कर, तुम बुलाते थे बाबे फरीद को, आगे से
جن آ جاتا تھا باب فرید کی شکل میں، تم بلاتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کو، آگے سے شیطان آ جاتا تھا، جن آ جاتا تھا جبہ کبہ پہن کر بابے کی شکل میں، تم سمجھتے تھے وہ مدد کر رہے ہیں، حالانکہ ساری شرارت کس کی ہوتی تھی؟ شیاطین کی ہوتی تھی، جنات کی ہوتی تھی۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس ڈالیں گے وہ طرف ان کے بات کو، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ بے شک تم البتہ جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور ڈالیں گے وہ مشرک طرف اللہ پاک کے اس دن السلامہ، پیغام صلح کا۔ السلام کا معنی لکھ لو، یہ ضروری ترجمہ ہے۔ السلام کا معنی پیغام صلح کا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈالیں گے وہ طرف اللہ پاک کے مشرک اس دن السلامہ، پیغام صلح کا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ ہستیاں جو رہے وہ دنیا میں جھوٹ موٹ بناتے رہے۔ یفترون کے نیچے عبارت ہے من شفاعت آلہتہم و نصرتہا، من شفاعت آلہتہم و نصرتہا، جامع البیان۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، فرمایا ضل عنہم، یہ سارے قیامت میں گم ہو جائیں گے، یعنی کوئی ہستی ان کے کام نہیں آئے گی۔ وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ ہستیاں جو ہیں یہ جھوٹ موٹ بناتے ہیں۔ الذین کفروا، یہ ضلال کا بیان ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ وصدوا، نمبر دوم اضلال، اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے۔ زدناہم، ثمرہ اضلال، یہ ثمرہ ضلال نہیں ہے، خیال کرنا یہ اضلال کا ثمرہ ہے۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، زیادہ کریں گے ہم ان کو عذاب اوپر عذاب کے۔ لکھا ہے باوجہ کفر کے، باوجہ عذابا فوق العذاب، ایک عذاب ضلال کا ہے، دوسرا عذاب اضلال کا ہے۔ ایک عذاب کس کا ہے؟ ضلال کا ہے کہ خود گمراہ تھے، اور دوسرا عذاب کس کا ہے؟ اضلال کا ہے کہ دوسروں کو بھی کیا کرتے تھے؟ گمراہ کیا کرتے تھے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے۔ زیادہ کریں گے ہم ان کو عذاب اوپر عذاب کے۔ بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے جو ہیں یہ فساد مچاتے ہیں، باوجہ اضلال کے، باوجہ اضلال کے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، حضرت عنوان کیا ہے؟ اعادہ شہیدہ، اب یہ اس کا اعادہ آ رہا ہے، ترجمہ کر لو پھر میں عرض کرتا ہوں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن کے لے آئیں گے ہم ہر امت کے اندر، عصبی یا وطنی، لے آئیں گے گواہ ان میں سے۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور لے آئیں گے ہم آپ کو بھی گواہ، علی ہؤلاء، ان مشرکین مکہ پر۔ حضرت سورہ نساء کے اندر انشاءاللہ پڑھو گے، نبی علیہ السلام نے خود تشریف فرما دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سنا، مجھے قرآن سنا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت کیف اقرأ وعلیک انزل، میں کیسے پڑھوں؟ قرآن تو آپ کی ذات پاک پر نازل ہوا ہے، میں پڑھوں قرآن؟ حضرت نے فرمایا کہ نہ، میری خواہش ہے، میری کیا ہے؟ خواہش ہے، مجھے قرآن سنا۔ فرماتے ہیں میں نے سورۃ نساء پڑھنا شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا، وہ بھی اسی طرح کی آیت ہے، جئنا بک فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء۔ حضرت وہ کیا وقت ہوگا کہ ہر امت کو، ہر پیغمبر کو اس کی امت پر گواہ لے آئیں گے، اور آپ کو بھی آپ کی امت پر ہم گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا بس کر۔ میں نے اوپر دیکھا تو حضرت رو رہے تھے۔ فرمایا اقول کما قال الاخ الصالح عیسی ابن مریم كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میرے نیک بھائی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کو جو جواب دیں گے میں بھی وہی جواب دوں گا کہ مولا جب تک میں دنیا میں رہا مجھے پتہ ہے کہ کس نے مانا کس نے نہ مانا، جب تو نے مجھے اس دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیا یا فوت کر دیا تو بعد کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، بس یہی مراد ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور لے آئیں گے ہم آپ کو بھی گواہ اوپر ان لوگوں کے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، دلیل وحی کیا لکھا ہے؟ میں نے جب سورت شروع کی تھی سورت نحل تو بتایا تھا کہ ایک دلیل نقلی آئے گی ایک دلیل وحی آئے گی، یہ دلیل وحی ہے، آگے اس کا 2 دفعہ یاد آئے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور اتارا ہے ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو، تبیاناً جو کھلا بیان ہے ہر چیز کا، جو کھلا بیان ہے ہر چیز کا۔ میری طرف دیکھو حضرت، پہلی بات تو یہ ہے کہ تبیاناً لکل شے، یہاں سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کو سارے علوم دے دیے گئے ہیں تو آپ عالم الغیب ہیں، آپ کیا ہیں؟ عالم الغیب ہیں۔ سمجھ لو یہاں کل جو ہے یہ استغراق عرفی ہے، یہ استغراق کیا ہے؟ عرفی ہے، استغراق حقیقی نہیں ہے۔ ہم نے اس کتاب کے اندر ہر چیز بیان کی ہے، مانا ہر وہ چیز جس کے اوپر نجات کی مدار ہے، ہر وہ چیز جس کے اوپر نجات کی مدار ہے، عقائد، اعمال، اخلاق، عقائد، اعمال، اخلاق، وہ ہم نے اس کتاب کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ جس طرح بی بی بلقیس کے بارے میں کہا گیا اوتیت من کل شے، اوتیت، جہان کی ہر چیز اس کو دی گئی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے جہان کی وہ مالک تھی، مانا جو جو چیزیں مملکت کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، بادشاہت کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ ساری اس کے پاس موجود تھیں۔ یہاں بھی یہی مراد ہے، تبیاناً لکل شے، ہر شے کا بیان ہے، یہ مراد نہیں کہ ما کان ما یکون اس میں داخل ہے، مانا ہر وہ چیز جو شریعت کے ساتھ منسلک ہے، جس کے اوپر مدار ہے نجات کا، وہ ضروری بیان اس کتاب میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ استغراق عرفی ہے۔ دوسری بات کہ اس جملے کا ماقبل سے کیا ربط ہے؟ پچھلے جملے میں فرمایا کہ ہم آپ کو بطور گواہ لے آئیں گے، سمجھو بات، نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم آپ کو بطور گواہ لے آئیں گے، اگلے جملے میں فرمایا کہ ہم نے کتاب میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ان 2 جملوں کا ربط یہ ہے، فرمایا حضرت قیامت کے دن ہم آپ کو بطور گواہ لے آئیں گے تو یہ مشرک بہانے بنائیں گے، ہم جب قیامت کے دن آپ کو بطور گواہ لے آئیں گے تو یہ مشرک کیا بنائیں گے؟ بہانے بنائیں گے، لیکن ہم نے کتاب نازل کر دی ہے، مسئلہ کھول کر بیان کر دیا ہے، قیامت کے دن ان کے بہانے ہم قبول نہیں کریں گے، ان کے بہانے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اب آؤ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور اتارا ہے ہم نے آپ پر کتاب کو، تبیاناً لکل شے، جو کھلا بیان ہے ہر چیز کا۔ تبیاناً پر عبارت ہے یحتاج الیہ الناس من امر الشریعۃ الجلالین، یحتاج الیہ الناس من امر الشریعۃ، یعنی ہر وہ چیز شریعت کے وہ احکام جن کے اندر لوگوں کو محتاجی ہوتی ہے وہ ہم نے سب بیان کر دیے ہیں۔ وہدن، اور رہنما ہے علماً، ورحمتاً، اور رحمت ہے عملاً، وبشرا، اور خوشخبری ہے نجات کی، للمسلمین، فرما برداروں کے لیے۔ مسلمین پر لکھا ہے الموحدین الجلالین، موحدین کے لیے بس۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، لکھا ہے دلائل کے اختتام پر بیان امور ثلاثہ، دفع عذاب کے کتنے امور آتے ہیں؟ 3، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، اور احسان کرو۔ ان اللہ یامر، بے شک اللہ پاک حکم کرتا ہے، بالعدل، انصاف کا۔ عدل سے مراد ویسے تو یہی لیا گیا ہے کہ انصاف،
لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توحید مراد لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا، ان الشرک لظلم، اور توحید جو ہے یہ سب سے بڑا انصاف ہے، توحید سب سے بڑا، ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ پاک حکم کرتے ہیں بالعدل، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربی، اور بالخصوص دینا قریبی رشتہ داروں کو، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور روکتا ہے کھلی بے حیائی سے، والمنکر، اور مطلق برے کام سے، والبغی، اور ظلم سے، یعظکم، واعظ کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، وأوفوا بعہد اللہ۔ میرے دیکھو حضرت، یہ جو آیتیں آ رہی ہیں نا اگلے صفحے کے آخر تک، وہاں تک ایک توجیہ بیان کرتا ہوں، پھر معنی کریں گے، پھر دوسری توجیہ، پھر معنی۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ عہد اللہ سے مراد اللہ کے معاہدے نہیں ہیں، بلکہ وہ معاہدے مراد ہیں جو بندے آپس میں کرتے ہیں، وہ معاہدے مراد ہیں جو بندے، فرمایا اوفو بعہد اللہ، اے انسانو جو معاہدے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو، جو معاہدے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو ان کو کیا کیا کرو۔ اب سوال ہوا کہ آپس کے معاہدوں کو عہد اللہ کیوں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کا انسان سے جو جائز وعدہ ہوتا ہے، انسان کا انسان سے جو جائز عہد ہوتا ہے، جائز وعدہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ہوتا ہے، گویا کہ وہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپس کے معاہدے کیا کرو؟ پورے کیا کرو۔ اب دیکھو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو تم اللہ کے معاہدوں کو۔ اوپر لکھا ہے امر بِإِيفَاءِ الْعَهْد، اور نیچے لکھا ہے جو شرعاً قابل ایفا ہیں، جو شرعاً قابل ایفا ہیں، اور پورا کرو تم اللہ کے معاہدوں کو، اذا عاہدتم، جب کہ معاہدہ کیا ہو تم نے۔ لکھا ہے تعمیماً یا تخصیصاً، تعمیماً یا تو تعمیمی عمومی فائدہ ہے، معاہدہ ہے، کسی قوم سے معاہدہ ہے، یا تخصیصاً خاص ہے، کسی فرد سے معاہدہ ہے، جو بھی ہو۔ اذا عاہدتم، جب کہ معاہدے کرو تم، ولا تنقضوا الایمان، اور نہ توڑو تم اپنی قسموں کو بعد ان کے پکا کرنے کے۔ لا تنقضوا پر بالخصوص وہ عہود جن کی قسم کھا لی تھی، بالخصوص وہ عہود جن کی کیا کھا لی تھی؟ قسم کھا لی تھی، بعد توکیدہا، بعد ان کے پکا کرنے کے۔ اوپر لکھا ہے نیچے جو اللہ کے نام سے ہوتی ہے، جو اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور بعد توکیدہا پر لکھا ہے مقتضی وفا نمبر اول، مقتضی وفا کا مقتضی بھی موجود ہے کہ تم نے خود ان کو پکا کیا ہے، تم نے خود ان کو کیا کیا ہے؟ پکا کیا ہے، بعد ان کے پکا کرنے کے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تحقیق کیا ہے تم نے اللہ پاک کو اپنے اوپر ضامن۔ یہ دوسرا مقتضی ہے۔ ان اللہ یعلم، یہ تیسرا مقتضی ہے، بے شک اللہ پاک جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ وفا یا نقض، وفا یا نقض، اللہ کو پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم عہد پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، نمونہ نقض عہد کیا لکھا ہے؟ مکے کے اندر ایک عورت رہتی تھی، وہ بیچاری پاگل تھی، مجنونہ تھی، وہ سارا دن دھاگا بناتی تھی، سوت کاٹتی تھی، چرخے کے اوپر دھاگا بناتی سارا دن محنت کرتی، شام جب ہوتی تو وہ بیٹھ کر وہ سارا دھاگا ریزہ کر دیتی اور توڑ دیا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک اس عورت کی مثال دے رہے ہیں، فرمایا اس عورت کی طرح نہ بنو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اور نہ ہو وہ تم نقض عہد کر کے، نہ بنو تم نقض عہد کر کے، کاللتی نقضت غزلها،
مثل اس عورت کے جو توڑ ڈالتی ہے دھاگا اپنا۔ غازل کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ عام طور پر معنی کیا جاتا ہے سوت۔ کیا معنی کیا جاتا ہے؟ سین، واو اور تا، لیکن وہ لفظ سمجھ نہیں آتا، اس لیے اس کا معنی کیا کرنا ہے؟ دھاگا۔ کلتی نقضت غزلہا، وہ جو توڑ ڈالتی ہے دھاگا اپنا، من بعد قوت، بعد محنت کے، انکاسن، ریزہ ریزہ کر کے، انکاسن کا معنی ریزہ ریزہ کر کے، تتخذون ایمانکم، حضرت میری طرف دیکھو، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ۔ دو توجیہیں ہیں۔ پہلی توجیہ کہ تمہارا معاہدہ ہوا ایک کافروں کی جماعت کے ساتھ، تمہارا معاہدہ ہوا ایک کافروں کی جماعت کے ساتھ، کچھ دن گزرے اور تم نے دیکھا کہ جس کافرہ جماعت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہ مغلوب ہو رہی ہے اور دوسری کافروں کی جماعت غالب ہو رہی ہے، تو پہلی جماعت سے معاہدہ توڑ کر دوسری جماعت کے ساتھ نہ ملو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، پہلی توجیہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم نے معاہدہ کیا ہے کافروں کی ایک جماعت کے ساتھ، لیکن کچھ دن کے بعد تمہیں اندازہ ہوا کہ جس جماعت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہ جماعت کیا ہو رہی ہے؟ مغلوب ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ مغلوب ہو رہی ہے، اور دوسری کافروں کی جماعت کیا ہو رہی ہے؟ غالب ہو رہی ہے۔ تو اگرچہ مغلوب ہو جائے کافروں کی جماعت، لیکن تم نے غالب جماعت سے معاہدہ نہیں کرنا، بلکہ جس جماعت سے معاہدہ کر رکھا ہے اس سے پورا کرنا ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ یہ پہلی توجیہ ہے، اس پر ترجمہ کرو۔ تتخذون ایمانکم، بناتے ہو تم اپنی قسموں کو، دخلا، ذریعہ فساد کا، بینکم، آپس میں، لکھا ہے اور توڑنا بھی محض اس وجہ سے، اور توڑنا بھی محض اس وجہ سے ہے، ان تکون امۃ، سبب اول تحصیل جاہ، سبب اول آگے تحصیل مال آ رہا ہے، یہ تحصیل جاہ ہے، توڑنا بھی محض اس وجہ سے ہے، یہ کہ ہوئے ایک جماعت کافروں کی، ہے اربا من امۃ، یہ چڑھی ہوئی، اربا کا معنی یہ چڑھی ہوئی، من امۃ، دوسری جماعت کافروں سے۔ نیچے جو لکھا ہوا ہے نا مسلمان مراد ہے، وہ دوسری توجیہ ہے، اس کو چھوڑ دو ابھی۔ ایک جماعت کافروں کی مال کے حساب سے دوسری جماعت سے چڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ان کی معیشت آگے ہو رہی ہے۔ ان تکون امۃ، یہ کہ ہوئے یہ جماعت کافروں کی، اربا من امۃ، چڑھی ہوئی مال میں، چڑھی ہوئی مال میں، من امۃ، دوسری جماعت کافروں سے، انما یبلوکم اللہ بہ، سوا اس کے نہیں آزماتا ہے تمہیں اللہ پاک بسبب اس مال کی زیادتی کے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور البتہ ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے، عملاً قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، وہ جو ہو تم بیچ اس کے کیا کرتے ہو؟ اختلاف کرتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ پاک، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ کرتا تمہیں ایک ہی جماعت، اور لیکن گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور البتہ ضرور پوچھے جاؤ گے تم ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اعادہ مسئلہ نقض، اعادہ خیال کرو، یہ ابھی پہلی توجیہ چل رہی ہے، اسی کے مطابق ہے سارا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، ذریعہ فساد کا آپس میں، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس پھسل جائیں گے کئی قدم بعد ان کے جمنے کے، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور چکھو گے تم سزا ان اعمال کی، بسبب اس کے جو روکا تم نے اللہ کی راہ سے، اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ حضرت او میرے بزرگوں، یہاں تک پہلی توجیہ تھی۔ پہلی توجیہ کے مطابق عہد اللہ سے مراد آپس کے معاہدے ہیں۔ عہد اللہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرو تو ان کو کیا کیا کرو؟ پورا کیا کرو۔
اور اگر تمہارا کسی کافرہ جماعت سے معاہدہ ہو گیا اور وہ مغلوب ہونے کا اندیشہ ہے، دوسری کافرہ جماعت کا غالب ہونے کا اندیشہ ہے، تو خبردار اس بات کی پرواہ نہ کرو، اپنا معاہدہ پورا کرو، اپنا معاہدہ کیا کرو؟ پورا کرو۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ عہد اللہ سے مراد اللہ کا عہد ہے۔ عہد اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا عہد ہے۔ اور انشاءاللہ پڑھو گے، یا تو اس سے عند البلوغ والا عہد مراد ہے۔ کون سا عہد مراد ہے؟ عند البلوغ، جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو گویا اللہ سے کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے تمام احکامات کی پابندی کروں گا۔ یا اس سے الستو بربکم والا وعدہ مراد ہے۔ کون سا وعدہ مراد ہے؟ الستو بربکم والا وعدہ مراد ہے۔ فرمایا خبردار، اللہ پاک کے ساتھ تم وعدہ کر چکے ہو کہ تیرے احکامات کی بجا آوری کریں گے، اوامر منہیات پر عمل کریں گے، توحید قبول کریں گے، شرک چھوڑیں گے، تو اب اس معاہدے کو پورا کرو، اب اس معاہدے کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اب آ جاؤ پچھلے صفحے پر آ جاؤ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ پر، اب پھر ترجمہ کر رہا ہوں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے معاہدوں کو۔ حضرت یہ جو دوسری توجیہ ہے نا، یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی توجیہ ہے اور بڑی بے غبار ہے۔ اگلی آیتیں جو ہیں وہ ساری اس توجیہ پر فٹ ہو جاتی ہیں، ورنہ پہلی توجیہ جو ہے اس پر وہ اگلی آیتیں جو ہیں وہ فٹ نہیں ہوتی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے معاہدوں کو۔ اذا عاہدتم، جب کہ معاہدے کیے ہیں تم نے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ توڑو تم قسموں کو بعد ان کے پکا کرنے کے، حالانکہ تحقیق کیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور نہ ہو وہ تم مثل اس عورت کے جو توڑ ڈالتی ہے دھاگا اپنا، من بعد قوت، بعد محنت کے، انکاسن، ریزہ ریزہ کر کے، تتخذون ایمانکم، بناتے ہو تم قسمیں اپنی ذریعہ فساد کا آپس میں۔ اب سمجھو، ان تکون امتن ہی اربا من امتن کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آ کر مسلمان ہو گیا، کوئی بندہ آ کر کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان جماعت کی شان و شوکت دیکھی، مسلمان جماعت کی کیا دیکھی؟ شان و شوکت دیکھی، آیا مسلمان ہو گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کافر غالب ہو رہے ہیں، مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں۔ کافر کیا ہو رہے ہیں؟ غالب ہو رہے ہیں، اور مسلمان کیا ہو رہے ہیں؟ مغلوب ہو رہے ہیں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ نہ ملو، اس ڈر کی وجہ سے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ۔ پہلی توجیہ کے اندر دونوں کافرہ جماعتیں مراد ہیں، دونوں، اور دوسری توجیہ کے اندر ایک کافروں کی جماعت، دوسری مسلمانوں کی۔ ان تکون امتن، یہ کہ ہے یہ جماعت کافروں کی، ہے اربا من امتن، یہ چڑھی ہوئی ہے اس جماعت مسلمانوں سے، اس جماعت مسلمانوں کی اس جماعت سے چڑھی ہوئی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، سوا اس کے نہیں آزماتا ہے تمہیں اللہ پاک ساتھ زیادتی کے۔ اور اوپر اب عنوان ہے منکرین کی اصلاح کا طریق اول، منکرین کی اصلاح کا طریق اول۔ فرمایا یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی رزق فراخ ہو گیا، کبھی تنگ ہو گیا، کبھی غالب ہو گئے، کبھی مغلوب ہو گئے، یہ آزمائش ہے۔ سوا اس کا نہیں آزماتا ہے تمہیں اللہ پاک ساتھ اس کے۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، یہ اصلاح کا طریق دوم ہے، اور البتہ واضح کرے گا تمہارے لیے اللہ پاک دن قیامت کے۔ اب دیکھو، ما کنتم فیہ تختلفون کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ عہد اللہ سے مراد اللہ کے معاہدے ہیں۔ عہد اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے معاہدے ہیں۔ دیکھو جی، اگر آپس کا معاہدہ مراد ہو تو آج تک دنیا میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جس کا یہ نظریہ ہو کہ معاہدہ کر کے توڑ دو۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جس کا یہ نظریہ ہو کہ آپس میں وعدہ معاہدہ کر کے کیا کر دو۔ اس مسئلے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں،
معاہدے کو توڑنے والے مسئلے میں تو اختلاف، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جب معاہدہ کرو تو اس کو توڑنا اچھا نہیں ہے۔ ما کنتم فیہ تختلفون صاف بتا رہا ہے کہ اس سے اللہ کا عہد مراد ہے، توحید والا۔ کون سا عہد مراد ہے؟ توحید والا۔ ما کنتم فیہ تختلفون، وہ جو ہو تم بھی تو اس کے اختلاف کرتے ہو۔ نیچے لکھا ہے کہ حق والوں کو جزا اور باطل والوں کو سزا۔ حق والوں کو جزا اور باطل والوں کو سزا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتے اللہ پاک تو البتہ کرتے تم کو ایک ہی جماعت، یعنی اللہ پاک کو پوری قدرت ہے کہ وہ اختلاف نہ ہونے دیتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ، اب دیکھو یہ لفظ صاف بتا رہا ہے، لَٰكِن يُضِلُّ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ضلالت ہدایت کا ذکر آ گیا، معلوم ہوا عہد اللہ سے توحید والا عہد مراد ہے۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ، اور لیکن گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور البتہ ضرور پوچھے جاؤ گے تم ان اعمال کے بارے میں جو ہو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، حضرت ما کنتم فیہ تختلفون پر لکھ لو قرینہ اولا، ما کنتم فیہ تختلفون پر لکھ لو قرینہ اولا بر توجیہ اول، یہ پہلا قرینہ ہے، ہاں بر توجیہ دوم، یہ پہلا قرینہ ہے کہ دوسری توجیہ راجح ہے، اور لَٰكِن يُضِلُّ اس پر لکھ دو قرینہ دوم، یضل پر قرینہ دوم۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو ذریعہ فساد کا آپس کے اندر۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ، یہ ثمرہ معنوی ہے، پس پھسل جائیں گے کئی قدم بعد ان کے پکے ہونے کے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور چکھو گے تم سزا بسبب اس کے جو روکا تم نے اللہ کی راہ سے۔ اب دیکھو اگر عہد اللہ سے مراد آپس کے معاہدے ہوتے تو بما صددتم عن سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ عن سبیل اللہ پر لکھ دو قرینہ صوم، عن سبیل اللہ، بما صددتم عن سبیل اللہ پر لکھ دو قرینہ صوم، اور آگے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ پر لکھ دو قرینہ چہارم۔ یہ چار قرینے ہیں۔ ما کنتم فیہ تختلفون، میری طرف دیکھو بھائی، دو لفظ ہوتے ہیں، ما کنتم فیہ تختلفون پہلا قرینہ ہے، لَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ دوسرا قرینہ ہے، بما صددتم عن سبیل اللہ تیسرا قرینہ ہے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ چوتھا قرینہ ہے۔ یہ چاروں قرینے بتا رہے ہیں کہ عہد اللہ سے مراد کون سے عہد ہیں؟ توحید والا عہد مراد ہے، آپس والے وعدے یہاں مراد نہیں ہیں۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور چکھو گے تم سزا بسبب اس کے جو رہے تم روکتے رہے اللہ کی راہ سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ سو کا بیان ہے، اور واسطے تمہارے عذاب ہے بہت بڑا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حضرت نیچے لکھا ہے سبب دوم یعنی نقض عہد برائے تحصیل مال، برائے پیچھے ان تکون امتن پر لکھا تھا تحصیل جاہ، یہ ہے تحصیل مال ہے، اور نہ خریدو تم اللہ کے عہد کے بدلے ثمنا قلیلا پیسہ تھوڑا۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، یہ انما کٹھا نہیں ہے، انا علیحدہ ہے، ما موصولہ ہے، بے شک وہ ذخیرہ آخرت، بے شک وہ ذخیرہ آخرت، ہوا خیر عند اللہ جو اللہ کے ہاں ہے، ہوا خیر لکم وہ بدرجہ بہتر ہے تمہارے لیے، متاع دنیا سے، متاع دنیا سے بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد، طریق سوم کیا لکھا ہے؟ انما یبلوکم اللہ، وہ اصلاح کا طریق اول تھا،
یہ طریق صوم ہے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے ہاں ہے، ینفد ختم ہو جائے گا ایک روز۔ ایک روز کیا ہو جائے گا؟ لکھا ہے موت سے یا زوال سے، موت سے یا تو تمہارے اوپر موت آ جائے گی، یا یہ ہے کہ یہ نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ خود ختم ہو جائیں گی۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ، خیال کرو لَنَجْزِيَنَّ کے اندر تجرید ہے۔ کیا ہے؟ تجرید سمجھتے ہو نا، اخلاء اللفظ عن بعض المعنی، یہاں معنی کریں گے اور البتہ دیں گے، بس جزا والا معنی نہیں کرنا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ضرور دیں گے ہم ان لوگوں کو صبروا، جو مستقل رہے دین پر، جو مستقل رہے۔ کیا دیں گے؟ حق الخدمت ان کا، کیا دیں گے؟ حق الخدمت ان کا۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر اس سے جو رہے وہ عمل کرتے رہے۔ فرمایا مومن موحد دنیا میں جو عمل کرتے رہے، قیامت میں ان کے اعمال سے بڑھ کر ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کے اعمال سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موحد جب آدھی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، اور پھر اس کو پالتے ہیں پوستے ہیں۔ کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم گھوڑے کے بچھیرے کو پالتے ہو، پال پال کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے اعمال تو نہیں کیے تھے، فرمائیں گے تیری یہ وہ آدھی کھجور ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بندے ہیں جو ایک نیکی کرتے ہیں اور میں 700 نیکیاں لکھواتا ہوں۔ کتنی نیکیاں لکھواتا ہوں؟ 10 تو یقینی ہیں، یہ تو ہماری امت کا خاصہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی کرو گے تو کتنی لکھی جائیں گی؟ کم از کم 10۔ اور فرمایا ایسے بندے ہیں جن کی 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، اور البتہ ضرور دیں گے ہم ان لوگوں کو جو مستقل رہے دین پر، اجرہم حق الخدمت ان کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر اس سے جو ہیں یہ عمل کرتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ بشارت ہے، اور لکھا ہے وفائے عہد کی کیا تخصیص ہے، وفائے عہد کی کیا تخصیص ہے۔ من عمل صالحا من ذکر، وہ بندہ جو کرتا رہا نیک عمل، من ذکر او انثی، مساوات قانونی کیا ہے بھائی؟ مذکر ہو مؤنث ہو، قانون سب کے لیے کیا ہے؟ یکساں ہے اور برابر ہے۔ من ذکر او انثی، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مومن، شرط قبولیت کیا ہے؟ شرط قبولیت، بشرط کہ وہ مومن ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ بھی یہاں بھی تجرید ہے، پس البتہ ضرور دیں گے ہم اس کو زندگی پاکیزہ، زندگی نیچے لکھا ہے یعنی با لطف، کیا؟ با لطف اور پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا کریں گے۔ پیچھے سورہ رعد میں بھی بتایا تھا، پاکیزہ زندگی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے گا، بلکہ سکون قلبی اس کو مل جاتا ہے۔ کیا مل جاتا ہے؟ اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس البتہ ضرور دیں گے ہم اس کو حیاتاً طیبتاً، زندگی پاکیزہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، حالت اخروی کیا ہے بھائی؟ اور البتہ ضرور دیں گے ہم ان کو مزدوری ان کی، حق الخدمت ان کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر اس سے جو رہے وہ عمل کرتے رہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، ابھی پیچھے دلیل وحی گزری تھی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ اس دلیل وحی کے متعلق ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب کہ پڑھو آپ، یعنی پڑھنے کا ارادہ کرو قرآن پاک کا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس پناہ مانگ تو اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان راندہ درگاہ سے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پر یعنی دل سے وجوباً
زبان سے مسنوناً، دل سے وجوباً، زبان سے دل سے استعاذہ واجب ہے، اور زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے۔ فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگ تو اللہ کی شیطان راندہ درگاہ سے۔ انہ لیس لہ سلطان، بے شک شان یہ ہے نہیں ہے واسطے اس کے کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے، جو آمنو پر لکھا ہے باللہ وحدہ، باللہ وحدہ، اور نیچے لکھا ہے یعنی اس کے وسوسہ کا ان پر اثر نہیں ہوتا، یعنی اس کے وسوسہ کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ دوسری صفت ہے، اور صرف اپنے رب پر وہ سہارا کرتے ہیں، دل سے۔ کیسے سہارا کرتے ہیں؟ دل سے اپنے رب پر سہارا کرتے ہیں۔ انما سلطانہ، سوائے اس کے نہیں زور اس کا ان لوگوں پر چلتا ہے، یتولونہ، جو دوست رکھتے ہیں اس کو، یتولونہ کا معنی جو دوست رکھتے ہیں اس کو۔ اوپر لکھا ہے یعنی قصد مخالفت نہیں کرتے، یعنی قصد مخالفت کا ارادہ نہیں کرتے۔ خیال کرو بھائی، سمجھ لو بات۔ یتولونہ کا معنی جو شیطان کو دوست رکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میرا شیطان دوست ہے؟ کوئی بندہ ہے ایسا؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ شیطان میرا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یتولونہ، جو لوگ شیطان سے دوستی رکھتے ہیں، سمجھا ان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ دوست رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کی مخالفت کا ارادہ نہیں کرتے، اس کی مخالفت کا ارادہ نہیں کرتے۔ انما سلطانہ، سوائے اس کا نہیں زور اس کا ان لوگوں پر چلتا ہے، یتولونہ، جو دوست رکھتے ہیں اس شیطان کو۔ والذین ہم، اور وہ لوگ کہ وہ ساتھ اس شیطان کے، یعنی اس کی وجہ سے، بے ہی کا معنی شیطان کی وجہ سے یا شیطان کے سبب، یہ با سببیہ ہے۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ کہ وہ بہی بسبب اس شیطان کے، بسبب اس شیطان کے، مشرکون شرک کرنے والے ہیں، شریک کرنے والے ہیں، کسی ہستی کو کسی چیز میں، کسی ہستی کو کسی چیز میں شریک کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، یہ بھی دلیل وحی کے متعلق ہے اور یہ شکوہ ہے۔ اور جب کہ تبدیل کرتے ہیں ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے، واللہ اعلم، یہ جملہ معترضہ ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، بما ینزل، مصلحت اس قرآن کی جو اتارا ہے اس نے، اولاً یا ثانیاً، اولاً یا پہلے ایک آیت آئی وہ منسوخ ہو گئی پھر اور آ گئی، پہلے ایک حکم آیا وہ منسوخ ہو گیا پھر اور حکم آیا۔ فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کہ پہلے حکم میں کیا مصلحت تھی اور دوسرے حکم میں کیا مصلحت ہے۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے مصلحت اس قرآن کی جو اتارتا ہے۔ قالو، شکوہ ہے، کہتے ہیں انما انت مفتر، سوائے اس کے نہیں تو گھڑنے والا ہے، تو گھڑنے والا ہے، اپنی طرف سے بنانے والا ہے۔ نیچے لکھا ہے کیونکہ اگر کلام الہی ہوتی تو تبدیل نہ ہوتی، کیونکہ اگر کلام الہی ہوتی تو تبدیل نہ ہوتی۔ بل اکثرہم، یوں نہیں بلکہ اکثر ان کے جانتے ہی نہیں ہیں تبدیل اور نسخ کو، تبدیل اور نسخ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قل نزلہ روح القدس، انما انت مفتر، شکوہ تھا، یہ جواب شکوہ ہے، فرما دو۔ نزلہ پر لکھا ہے کیفیت نزول کیا ہے بھائی؟ تھوڑا تھوڑا لے آیا ہے اس کو، وہ تنزیل سے ہے نا، نزلہ کس سے ہے؟ تنزیل سے ہے، تھوڑا تھوڑا لے آیا ہے اس کو، روح القدس سے، روح پاک، کون لے آیا ہے؟ روح پاک یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، مر رب کا، تیرے رب کی طرف سے، مر رب کا پر لکھا ہے منزل اور بالحق پر لکھا ہے صداقت منزل، لے آیا ہے تیرے رب کی طرف سے۔
بالحق کے موافق حکمت کے، بالحق کا معنی یہاں یہی کرنا ہے، لکھ لو، موافق حکمت کے موافق لے آیا ہے تیرے رب سے موافق حکمت کے، لیثبت حکمت انزال نمبر اول، تاکہ مضبوط رکھے ایمان پر ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وہدن یہ ہدایت فوق الہدایت ہے، وہدن اور رہنما ہے علمن، وبشرا نمبر 3 اور خوشخبری ہے نجات کی، للمسلمین ان فرما برداروں کے لیے، ان لکھا ہوا ہے نا، ان فرما برداروں کے لیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ یہ تسلی بھی ہے، اور یہ انما انت مفتر شکوہ ہے، یہ اس کے متعلق ہے۔ میری طرف دیکھو، روم سے ایک بندہ آیا تھا مکہ مکرمہ، کہاں سے آیا تھا؟ روم سے آیا تھا، اس کا نام تھا بلعام، لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، یہ چھری چاقو تلوار یہ بناتا تھا، مکے میں اس کی دکان تھی، اور اتفاق یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، آپ اکثر اس کی دکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے، بعد میں پھر یہ صحابی بن گیا تھا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا تھا۔ تو مشرکین مکہ ایک موقع پر کہنے لگے حضرت کے نام کہ یہ بلعام اس کو سکھاتا ہے، یہ بلعام اس کو سکھلاتا ہے، اور یہ قرآن ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالمو وہ تو رومی ہے، وہ کیا ہے؟ رومی ہے، اس کی زبان عجمی ہے، قرآن عربی زبان کے اندر ہے، وہ کس طرح سکھلاتا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بے شک وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں، دوسری بات خیال کرو بھئی، یہ شکوے کے متعلق ہے نا، پہلی بات ہے انما انت مفتر، پہلی بات کیا ہے؟ انما انت مفتر، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں انما يعلمه بشر، سوائے اس کے نہیں سکھلاتا ہے اس کو ایک بشر، لسان الذی یلحدون الیہ جواب شکوہ، زبان اس بندے کی، لسان الذی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور اعجمی اس کی خبر ہے، لسان الذی زبان اس بندے کی، یلحدون الیہ جو نسبت کرتے ہیں یہ مشرک طرف اس کے، اعجمی اوپری ہے، اعجمی کا معنی اوپری زبان ہے، عجمی زبان ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور قرآن کی زبان یہ ہے زبان عربی مبین بالکل صاف ہے۔ ان الذین لا یؤمنون تخویف اخروی مع زجر، تخویف اخروی زجر بھی ہے اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ، ثمرہ دنیاوی ہے، نہیں رہنمائی کرتا ان کی اللہ پاک، وَلَهُمْ ثمرہ اخرویہ، اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک۔ انما یفتر الکذب، سوائے اس کا نہیں گھڑتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ جو نہیں ایمان لے آتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات پر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور یہ لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ نیچے لکھا ہے کیونکہ خالق پر جھوٹ بولنا زیادہ اشد ہے، خالق پر جھوٹ بولنا زیادہ اشد ہے۔ بس من کفر باللہ، یہ حضرت اوپر لکھا ہے حالات مرتد، کیا لکھا ہے؟ اور نیچے لکھا ہے تخویف اخروی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر زبردست مصیبتیں تھیں، کیا تھیں؟ مصیبتیں تھیں، بڑی آزمائش تھی اور بڑی تکلیفیں تھیں، تو اس لحاظ سے اب مرتد کا مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مہربانی کرو اللہ پاک سے دعا کرو۔ تو حضرت ناراض ہو گئے، سخت ناراض ہو گئے،
اور فرمانے لگے انتم تستعجلون، تم جلدی مچا رہے ہو۔ اٹھ کر حضرت بیٹھ گئے، پہلے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئے، ناراض ہو گئے۔ فرمایا اتنا جلدی کر رہے ہو تم؟ پہلے وقتوں کے اندر لوگ توحید قبول کرتے تھے، کفار جو ہیں وہ زمین میں گڑھا کھودتے، اتنے تک بندے کو اس گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈال دیتے، اور پھر سر کے اوپر لکڑی چیرنے والا آرا چلاتے۔ وہ آرا جس سے کیا چیری جاتی ہے؟ لکڑی چیری جاتی ہے۔ وہ آرا چلاتے رہتے، بندے کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، لیکن وہ زبان پر کلمہ کفر نہیں لے آتا تھا۔ اور فرمایا کہ لوہے کی کنگھیاں لے آتے تھے، گرم کر کے سر میں پھیرتے تھے، چمڑا ادھیڑ دیتے تھے، اندر سے ہڈیاں نکل آتی تھی، لیکن توحید پر پکے رہتے تھے، کلمہ کفر نہیں کہتے تھے، اور تم نے اتنا جلدی بچا دی ہے۔ اس پر یہ آیتیں آئیں، من کفر باللہ، وہ انسان جو انکار کرے گا اللہ کی توحید کا، من بعد ایمان ہی، بعد اپنے ایمان لے آنے کے، الا من اکرہ، حال مکرہ، کیا لکھا ہے بھائی؟ میری طرف دیکھو، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت، ایک ہے، اب فرض کرو ایک موحد بندہ ہے، مومن بندہ ہے، مشرک اس کو کہتا ہے جلدی کر، غیر اللہ کو پکار ورنہ تجھے گولی مارتا ہوں، شرک کر ورنہ تجھے کیا مارتا ہوں، اور بندوق اس نے بالکل ہاتھ کے اندر اٹھائی ہوئی ہے۔ اب اس بندے کے لیے آگے دو راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ ایک تو اس کے لیے رخصت ہے، کیا ہے؟ او مکرہ، جس پر جبر ہو رہا ہے، یا تو وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ لے، دل میں ایمان باقی ہو، زبان سے کلمہ کفر کہہ لے، اس کو اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان باقی ہو، یہ ہے رخصت، یہ کیا ہے؟ اور دوسری صورت ہے عزیمت، کہ اپنی جان قربان کر دے لیکن کلمہ کفر زبان پر نہ لے آئے، جان قربان کر دے لیکن زبان پر کلمہ کفر نہ لے آئے۔ اب دونوں کا بیان آ رہا ہے، الا من اکرہ، مگر وہ بندہ جو زبردستی کی گئی اوپر اس کے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور بشرط کہ دل اس کا برقرار ہے ایمان پر، دل اس کا برقرار ہے ایمان پر، بس ولیکن من شرح، یہ من کفر کا یادہ ہے، اور لیکن وہ بندہ شرح بالکفر صدرہ، جو کھول دیتا ہے ساتھ کفر کے سینے کو، جو کھول دیتا ہے ساتھ کفر کے، یعنی اپنے سینے سے ایمان نکال کر کیا لے آتا ہے؟ کفر لے آتا ہے۔ فعلیہم غضب من اللہ، ثمرہ دنیاوی نمبر اول ہے، پس اوپر ان کے ہے غضب اللہ کی طرف سے۔ من کفر باللہ جو ہے نا وہ شرط ہے، فعلیہم غضب یہ اس کی جزا ہے، پس اوپر ان کے ہے غضب اللہ کی طرف سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ثمرہ اخرویہ، اور واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا۔ ذالک بأنہم، ذالک کا مشار الیہ لکھا ہے، یہ غضب و عذاب یہ بسبب اس کے ہے کہ بے شک انہوں نے محبوب رکھا زندگی دنیا کو بدلے آخرت کے۔ لکھا ہے درجہ اولا عزم و قصب میں، عزم یعنی انہوں نے پکا ارادہ یہی کر لیا کہ ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، آخرت نہیں ہے۔ استحب الحیات الدنیا، محبوب رکھا انہوں نے زندگی دنیا کو بدلے آخرت کے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، یہ دوسرا درجہ ہے خلق، کہ بندہ جب خود ضدی بنتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے پھر مہر پیدا فرما دیتے ہیں، اور بے شک اللہ پاک نہیں رہنمائی کرتا قوم کافرین کی۔ اولئک تیسرا ثمرہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ وَأُولَئِكَ چوتھا ثمرہ، اور یہ لوگ یہی بے ہوش ہیں انجام سے، بے ہوش ہیں انجام سے۔ لا جرم، اس لیے کہ پکی بات ہے، بے شک وہ آخرت میں بھی الخاسرون برباد ہونے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، یہ بشارت ہے حضرت، اور یہاں لفظ ثم جو ہے یہ تاکید ذکری کے لیے ہے کہ پھر یہ بات بھی سن لو کہ بے شک رب تیرا واسطے ان لوگوں کے ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ لکھا ہے ہاجروا پر ایمان لا کر، ایمان حضرت
یہ عظیمت کا بیان ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، وہ رخصت تھی، یہ کس کا بیان ہے؟ عظیمت کا، کہ وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن زبان پر کلمہ کفر نہیں لے آتے۔ ہاجروا من بعد ما فتنوا، جو ہجرت کی ہے انہوں نے بعد اس کے جو مبتلا کیے گئے فتنوں کے اندر۔ ثم جاہدوا، یہ دوسری صفت ہے، پھر جہاد کیے انہوں نے۔ وصبروا، پکے رہے یعنی پھرے نہیں، پکے رہے یعنی پھرے نہیں۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، بعد اس کے البتہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یوم تاتی کل نفس، یہ نصب علی ظرفیت ہے، پیچھے ہے نا رحیم لغفور رحیم، کہ تیرا رب رحیم ہے۔ تیرا رب کیا ہے؟ فرمایا کب رحیم ہوگا؟ یوم تاتی، کب رحیم ہوگا؟ یوم تاتی، جس دن کہ آئے گا ہر نفس تجادل عن نفسہا، سوال جواب کرتا ہوگا، جھگڑتا ہوگا اپنی طرف سے۔ وتوفی کل نفس، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس ما جزاء ان اعمال کی، جزاء ان اعمال کی، عاملت جو وہ کرتا رہا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، حضرت سورت شروع کی تھی تو میں نے بتایا تھا، اس آیت کا حوالہ دیا تھا، شان نزول اس کا یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے وقت میں 7 سال قحط آیا تھا، مکے والوں پر بھی کیا نازل کر؟ قحط نازل کر۔ یہ مکے کی مثال ہے۔ وضرب اللہ مثلا، اور بیان فرماتے ہیں اللہ پاک مثال ایک بستی کی، لکھا ہے وبال کفر پر متنبہ کرنے کی، وبال کفر پر متنبہ کرنے کی، کانت آمنتن، کہ تھی وہ بستی امن والی۔ نیچے لکھا ہے نعمت اول حصی زوال خوف عدو، نعمت اول حصی زوال، کہ دشمن کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ مطمئنتن، امن والی تھی۔ لکھا ہے سکون قلبی جو اثر ہے امن کا، سکون قلبی جو اثر ہے امن کا۔ یاتیہا رزقہا، نمبر 2 نفی خوف جوع، نمبر 2 نفی خوف بھوک کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، امن بھی تھا، رزق بھی فراخ تھا، امن بھی تھا اور رزق بھی۔ یاتیہا رزقہا، آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا، راغدن، فراخی کے ساتھ، من کل مکان، ہر طرف سے۔ فکفرت بانعم اللہ، سو بجائے شکر کے، سو بجائے شکر کے پس انکار کیا انہوں نے اللہ کے انعامات کا، یعنی شرک کیا۔ فاذاقها اللہ، ثمرہ اول کفر، پس چکھایا اس کو اللہ پاک نے، لباس الجوع، لباس بھوک اور خوف کا، لباس الجوع پر، کہ رزق رغد جاتا رہا، کہ رزق رغد جاتا رہا، والخوف، کہ امن و اطمینان جاتا رہا، کہ امن و اطمینان جاتا رہا۔ بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے جو ہیں یہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، نعمت نمبر 3 روحانی، رزق رغت وہ نعمت جسمانی، اور رسول کا آنا یہ نعمت روحانی ہے۔ اور البتہ تحقیق آ چکا ہے ان کے پاس رسول، منہم، ان میں سے، لکھا ہے بشریت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے لکھا ہے جن کی صدق و امانت کو خوب جانتے ہیں، جن کی صدق و امانت کو خوب جانتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق آ چکا ہے ان کے پاس رسول ان کی نفسوں سے، فکذبوہ، پس رہے وہ جھٹلاتے رہے حضرت کو، فآخذہم ثمرۂ تکذیب، پس پکڑا ان کو عذاب نے، وہم ظالمون، درا حالانکہ وہ ظلم کرنے والے تھے، شرک پر کمر باندھنے والے تھے، شرک پر کمر باندھنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے حضرت، یہاں سے سورۃ نحل کا دوسرا حصہ ہے اور تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے۔ فرمایا خبردار، جن جانوروں کو میں نے حلال کیا ہے تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ جن جانوروں کو میں نے
حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو اور ان کو کھاؤ، حلال سمجھو اور کھاؤ ان کو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پس کھاؤ تم اس سے جو روزیاں دی ہیں تمہیں اللہ پاک نے، حلالًا حلال، طیباً پاکیزہ، حلالً طیباً۔ خیال کرو حلال سے مراد جو شریعت میں حلال ہو، حلال سے مراد جو شریعت میں کیا ہو، اور طیب یعنی اس کے ساتھ غیر کا حق لاحق نہ ہو، غیر کا حق۔ اب مثلا بکری حلال ہے، بکری کیا ہے، لیکن حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمسایہ کی بکری پکڑ کر ذبح کر کے کھا جائے۔ خیال کرو طیباً اس لیے بولا گیا کہ حلال ہو شریعت میں لیکن طیب ہو، غیر کا حق اس سے ملحق نہ ہو۔ حلالً طیبا، حلال ہو شریعت میں، پاکیزہ ہو یعنی غیر کا حق نہ ہو۔ واشکروا نعمت اللہ، اور شکریہ ادا کرو اللہ کی نعمتوں کے، اگر ہو تم صرف اس کی باتیں کرتے ہو تم۔ انما حرم علیکم المیتۃ، حضرت اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے کہ جہاں نیازات غیر اللہ کو بیان کرتے ہیں تو آگے محرمات کا ذکر کرتے ہیں، جہاں نیازات غیر اللہ کا بیان آتا ہے تو آگے کیا آتی ہیں، محرمات۔ یہ کیوں آتی ہیں؟ مثال دینے کے لیے۔ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ مثال دینے کے لیے۔ فرمایا جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کی منت اسی طرح کیا ہے، حرام ہے۔ جس طرح بہتا ہوا خون حرام ہے، جس طرح مردار حرام ہے، غیر اللہ کی منت بھی اس طرح کیا ہے، حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، سوائے اس نے حرام کیا اس نے اوپر تمہارے مردار کو، والدم اور خون بہتا ہوا، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا مع جمیع اجزاء کے، وما اہل لغیر اللہ بہ، لکھا ہے نیازات غیر اللہ کا بیان، اور وہ جو نام لیا گیا غیر اللہ کا اس پر، فمن اضطر، مگر اتنی آسانی پھر بھی ہے، مگر اتنی آسانی پھر بھی ہے۔ فرمایا سامنے خنزیر کا گوشت پڑا ہے اور بندہ مر رہا ہے، آخری سانس ہیں، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایک دو لقمے اتنے کھا لے کہ جان بچ جائے، زیادہ نہ کھائے۔ فمن اضطر، پس وہ بندہ جو مجبور کیا گیا، غیر باغ نہ ہوئے طلب کرنے والا لذت کا، ولا عادن اور نہ بڑھنے والا ہو حد ضرورت سے، نہ بڑھنے والا ہو حد ضرورت سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ولا تقولوا لما تصفوا، اور نہ کہو تم وہ جو کہتی ہیں زبانیں تمہاری، الکذب جھوٹ کو، کیا نہ کہو ھذا حلال، یہ کذب کا بیان ہے کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، یہ لام عاقبت کا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باندھ لو تم اوپر اللہ کے جھوٹ کو۔ ان الذین یفترون، زجر مع تخویف اخروی، کیا ہے بھائی؟ بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کو، لا یفلحون، بالکل کامیاب نہیں ہوں گے۔ لکھا ہے خسارے کا ثمرہ ہے دارین یا صرف آخرت، دارین یا صرف آخرت، یا دونوں جہانوں میں یا آخرت میں تو بربادی پکی ہے۔ متاع قلیل، نفع ہے بالکل تھوڑا سا یعنی صرف دنیا میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، حضرت یہ آیت جو ہے نا یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ شریعت محمدی کے اندر اونٹ کا گوشت حلال ہے، حالانکہ پہلے اونٹ کا گوشت کیا تھا، حرام تھا۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو محرمات کچھ چیزیں یہود پر حرام کی گئی تھیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کچھ چیزیں یہود پر حرام کی گئی تھیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے سزا دینے کے لیے، ورنہ اصل میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرام کی تھی ہم نے کچھ وہ چیزیں جو بیان کی ہیں ہم نے آپ پر، من قبل، اس سے پہلے۔ او سورہ انعام مراد ہے، سورہ انعام میں پڑھو گے انشاءاللہ تعالی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ،
وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ، اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرام کی تھیں ہم نے کچھ چیزیں جو بیان کی ہیں آپ پر من قبل و اس سے پہلے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور نہیں ظلم کیا تھا صورتاً بھی ہم نے ان پر، اور لیکن تھے وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے، باوجہ مخالفت رسول کے، باوجہ مخالفت رسول کے۔ کون سا ظلم؟ الشرکہ، از ابن عباس، از قرطبی، یہ ظلم سے مراد شرک والا ظلم ہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، فرمایا تحریمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ سے توبہ کر لو، تحریمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ سے توبہ کر لو تو معاف کر دوں گا۔ ثم ان ربک للذین، ایک تو لکھا ہے بشارت اور لکھا ہے ترغیب الی التوبہ، کیا لکھا ہے؟ ترغیب الی التوبہ۔ پھر بے شک رب تیرا واسطے ان لوگوں کے جو عمل کرتے رہے السوء، برے، خواہ جو بھی ہوں، بے جہالتن، حماقت سے، ثم تابوا من بعد ذالک، پھر توبہ کی انہوں نے بعد اس کے، وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ کی بھی اصلاح کر لی، ان ربک، بے شک رب تیرا، بعد اس کے البتہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امتاً، میں نے بتایا تھا کہ ایک نقلی تفصیلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیش کی جائے گی۔ اب یہ نقلی دلیل ہے، یہاں تک سورت کے دو حصے ختم ہو گئے، سورت نحل کے یہاں تک دو حصے کیا ہو گئے؟ حصہ اولا کے اندر شرک اعتقادی کی نفی تھی اور حصہ ثانیہ میں شرک فعلی کی نفی تھی۔ اب سورت کا خاتمہ ہے، ان ابراہیم کان امتاً، بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے امتاً، جماعت۔ امتاً کا معنی ایک تو جماعت کیا گیا اور دوسرا امتاً کا معنی پیشوا، امتاً بے معنی مأموماً، امتاً بے معنی پیشوا تھے، قانتاً فرما بردار تھے۔ قانتاً کا معنی اوپر لکھا ہے عقیدہ، عمل، تحلیل، تحریم میں، کیا لکھا ہے بھائی؟ عقیدہ، عمل، تحلیل، تحریم میں، قانتا للہ، فرما بردار تھے واسطے اللہ پاک کے، حنیفاً، یکسو ہونے والے، ولم یکو من المشرکین، یعنی نہیں تھے اور نہیں تھے وہ حضرت شرک کرنے والوں سے، نہ اعتقاداً نہ عملاً، نہ اعتقاداً نہ عملاً، شاکراً لانعمہ، حق ماننے والے تھے۔ شاکراً کا معنی حق ماننے والے تھے اللہ کے احسانات کا۔ اجتباہ، چن لیا ہم نے حضرت کو، اجتباہ کے نیچے لکھا ہے للنبوۃ از جلالین، کس کے لیے چن لیا تھا؟ چن لیا ہم نے حضرت کو اور رہنمائی کی ہم نے حضرت کی طرف راہ راست کے، صراط ان پر، عبادت اللہ وحدہ از جامع البیان، عبادت اللہ، اللہ وحدہ کی عبادت کے لیے ہم نے حضرت کی رہنمائی کی تھی، وآتیناہ، اور عطا فرمائی تھی ہم نے حضرت کو دنیا میں بھی حسنتاً، بھلائی۔ کون سی بھلائی؟ نبوت، اجتباء، ہدایت، نبوت، اجتباء کہ نبوت عطا فرمائی، چن لیا، مزید ہدایت عطا فرمائی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک حضرت آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ لیکن خیال کرنا، صالحین کی دو مرادیں ہیں، ایک تو صالحین سے چوتھا درجہ مراد ہے جس کا ذکر سورہ نساء میں ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء وہ صالحین یہاں مراد، کیونکہ وہ تو چوتھا درجہ ہے، یہاں صالحین سے پہلا درجہ مراد ہے، یہاں صالحین سے مراد کیا ہے؟ پہلا درجہ ہے۔ اور بے شک حضرت آخرت میں بھی لمن الصالحین، البتہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، یہ دلیل وحی کے متعلق ہے، پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا،
یہ کہ تابع داری کر مذہب ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو ہونے والا تھا، لیکن اتبع پر لکھا ہے در اصول نہ فروع، در اصول، کیونکہ فروع ہر شریعت کے اپنے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے فروع اپنے تھے، محمد علیہ السلام کی شریعت کے فروع کیا ہیں؟ اپنے ہیں۔ اصول مراد ہیں توحید، رسالت، قیامت۔ توحید، رسالت، پھر وہی کی ہم نے آپ کی طرف، یہ کتاب جاری کرو مذہب ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفاً جو یکسو ہونے والا تھا، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے حضرت شرک کرنے والوں سے، نہ اعتقاداً نہ عملاً، انما جعل السبت۔ میرے جب دیکھو یہ اور سوال کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کس دن کی تعظیم تھی؟ ہفتے کے دن کی، اور محمد علیہ السلام کی شریعت میں جمعہ کے دن کی تعظیم ہے۔ ادھر سے کہتا ہے کہ میں سارے پیغمبروں کا اور میرا راستہ ایک ہے، تو حضرت محمد علیہ السلام جمعہ کے دن کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یہودی مذہب میں بھی اصل جمعہ کی تعظیم تھی، یہودی مذہب میں بھی اصل کیا تھی؟ جمعہ کی تعظیم تھی۔ یہ سزا دینے کے لیے جمعہ کی تعظیم ان کی ختم کر دی گئی تھی۔ انما جعل السبت، سوائے اس کے نہیں کیا گیا تھا ہفتے کا دن، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ، جنہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ، فیہ، اس دن کے اندر۔ عبارت ہے علی نبیہم، کیا ہے بھائی؟ علی نبیہم، حیث امرہم بالجمعۃ، حیث امرہم بالجمعۃ فاختاروا السبت وہم الیہود ازروہ المعانی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر سے اختلاف کیا، اصل میں جمعہ کی تعظیم تھی، انہوں نے پھر کس کو پسند کر لیا؟ ہفتے کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب تیرا، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، البتہ عملی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بیچ ان مسائل کے جو ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، بعد دلائل بیان، طریقہ تبلیغ، بعد دلائل۔ میرے دیکھو حضرت، ایک ہے حکمت اور ایک ہے موعظہ، ایک ہے حکمت اور ایک ہے حکمت، جو ہے یہ پہلا درجہ ہے، اور موعظہ جو ہے اس کے بعد ہے۔ واعظ جب واعظ کہتا ہے، واعظ جب واعظ کہتا ہے، جب وہ اپنے مدعا کو مدلل کرتا ہے، اپنے مدعا کو بہت سارے کیا کرتا ہے؟ مدلل کرتا ہے، دلائل ثابت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حکمت۔ مدعا کو دلائل سے مدلل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ اچھا، پھر جب کچھ آگے چلتا ہے تو طبیعتیں دو قسم ہیں، کچھ ترغیب سے بھی ہیں، کچھ ترہیب سے بنتی ہیں۔ پھر واعظ جو ہے ترغیب بھی دیتا ہے، ترہیب بھی دیتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے، ترہیب بھی دیتا ہے، سنانے والوں کے لیے ڈر سناتا ہے، ترہیب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں موعظہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے مدعا کو دلائل سے ثابت کرنا، یہ حکمت ہے۔ پھر اس کے اوپر ترغیب دینا، ترہیب دینا، یہ کیا ہے؟ موعظہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ موعظہ ہے۔ اب دیکھو، ادعو الی سبیل ربک، بلا تو طرف راستے اپنے پروردگار کے، ساتھ حکمت کے اور موعظہ حسنہ کے، اور واعظ کے جو اچھا ہے۔ نیچے لکھا ہے علم کی باتوں سے جن سے مقصود اس بات مدعا ہوتا ہے، جن سے مقصود اس بات مدعا ہوتا ہے۔ حضرت خوب توجہ کر کے سن لو، حکمت سے یہ مراد نہیں ہے کہ مسئلہ چھپا دو، یہ مراد نہیں ہے کہ مسئلہ، ہاں کہ ابھی فلانا چودھری صاحب آتا ہے، وہ مدرسے کا بل بھرتا ہے، اگر میں نے پہلی مجلس میں اس کو مسئلہ توحید بیان کر دیا تو بھاگ جائے گا،
سمجھے یہ بات؟ ہمارے شیخ ہمارے دادا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ مدارس ہمارے لیے بت ہیں، مسئلہ بیان کرنے سے رکاوٹ ہیں، اور فرماتے تھے کہ نبی اور مولوی کا یہ فرق ہے کہ مولوی آتا ہے بنی بنائی جماعت میں، مولوی جب مسئلہ بیان کرتا ہے اگر 20 بندے اس کے مخالف ہوں گے تو کم از کم 2 یا 5 بندے اس کے حق میں بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی جس معاشرے کے اندر آتا ہے ایک بھی موحد نہیں ہوتا، ایک بھی موحد نہیں ہوتا۔ نبی آ کر اثر نو جماعت کو پیدا کرتا ہے، پہلی مجلس میں نبی جو ہے وہ مسئلہ بیان کر دیا کرتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی مسئلہ نہ بیان کرو، ابھی حالات ٹھیک ہو جائیں، ابھی نماز سکھاؤ، ابھی روزہ سکھاؤ، سمجھا؟ جب کچھ ہمارے قریب ہو جائیں گے تو پھر بعد میں دیکھیں گے، آہستہ آہستہ۔ کیا؟ ہاں، یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ مسئلہ بیان نہ کرو، مسئلہ پہلی مجلس میں بیان کر دینا ہے، مسئلہ پہلی ملاقات میں مسئلہ بیان کر دینا ہے۔ آپ کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، بلا تو طرف راستے اپنے پروردگار کے، بالحکمت ساتھ حکمت کے، والموعظۃ الحسنۃ اور ساتھ واعظ کے جو اچھا ہے، وجادلہم اور بحث کر تو ان کے ساتھ، باللتی ہی احسن ساتھ اس طریقے کے جو یہ بہتر ہے، ساتھ اس طریقے کے جو یہ بہتر ہے۔ ان ربک لکھا ہے بس اتنا کام آپ کا ہے، بس اتنا کام آپ کا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، واعظ کے اندر گالی نہیں دینی، جب مسئلہ بیان کرنا ہے تو گالی نہیں دینی۔ اللہ کے بندے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرمایا کرتے تھے کہ گالی وہ دیتا ہے جس کا حسب نسب نہ ہو، جس کا، ہم تو الحمدللہ حسب نسب والے ہیں، ہمارا حسب نسب قرآن حدیث ہے، ہمارا حسب نسب کیا ہے؟ ہمیشہ جو بندہ بھی اپنے واعظ میں گالی دے سمجھو کہ اس کو جو ہے یا تو اپنے مذہب پر دسترس حاصل نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ اس مسئلے میں حق پر نہیں ہے۔ گالی دینا یہ حق والوں کا شان، حق والوں کا شان یہ ہے کہ اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں دلائل سے، اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں۔ ہاں، دونوں طرف خیال کرنا ہے، مسئلہ چھپانا بھی نہیں ہے، اور جوش میں آ کر ہوش کو ختم بھی نہیں کرنا، گالی نہیں دینی۔ ان ربک بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ ان لوگوں کو جو گمراہ ہیں اس کی راہ سے، وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ لکھا ہے اول رخصت ہے اور لکھا ہے اوپر یعنی اگر مجادلہ علمی بحث سے گزر کر العملی صورت اختیار کر لے، اگر مجادلہ علمی بحث سے گزر کر عملی صورت اختیار کر لے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر بدلہ لینا چاہو تم، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ تو پس بدلہ لو تم برابر اس کے جو عذاب دیے گئے ہو تم ان کی ایذاؤں پر، ساتھ اس کے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ نمبر 2 عزیمت، ان عاقبتم جو ہے رخصت ہے اور یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور البتہ اگر صبر کرو گے تم تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ نیچے عبارت ہے کہ مخالف اور دیکھنے والے پر بڑا اثر پڑتا ہے، مخالف اور دیکھنے والے پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور ثواب بھی ہے، اور ثواب بھی ہے۔ وَاصْبِرْ یہ حضرت کو تسلی ہے، اور سہتا رہ تو برداشت کر تو ان کی ایذاؤں کو، برداشت کرتا رہ تو ان کی ایذاؤں کو۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور نہیں ہے صبر تیرا مگر خاص توفیق اللہ پاک کے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور نہ غم کھا تو اوپر ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ ہو تو بیچ تنگی کے اس سے جو یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ ان اللہ علت ہے بے شک اللہ پاک
ساتھ ہے ان لوگوں کے اتقوا، یہ پہلی صفت ہے، وہ جو بچتے ہیں شرک و کفر سے، وہ جو بچتے ہیں شرک و کفر سے، والذین دوسری صفت، اور وہ لوگ ہم محسنون کہ وہ دل سے نیکی کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔